السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اسلام دشمنان اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا، کہ ایک ہستی کھیلتی ایک بسی بسائی زندگی کو ایک منٹ کے اندر تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شوہر غصے کی حالت میں 3 مرتبہ زبان سے نکال دیا طلاق طلاق طلاق، تو ایک عورت کی زندگی 1 منٹ میں تباہ ہو گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا حقیقت میں اسلام نے عورتوں کو طلاق دینے کا یہی طریقہ بتایا ہے، یا اسلام کا اصول، اسلام کا ضابطہ عورت کے حقوق کے بارے میں یا طلاق کے طریقے کے بارے میں ایک بہترین اصول اور ضابطہ ہے جو دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملتا ہے۔ اور اسلام عورتوں کے تعلق سے ایسے احکام اور ایسے آداب اور ایسے حقوق بتاتا ہے جو دنیا کے کسی مذہب کے اندر وہ حقوق و آداب نہیں ملیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 اور 35 دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے 4 مراحل سے گزرنے کے بعد 5ویں مرحلے میں جا کر طلاق دینے کی اجازت دیا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، کہ وہ عورتیں جن کی ٹیڑھے پن کا، نافرمانیوں کا تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، یعنی جو عورتیں غلطیاں کرتی ہوں، نافرمانی کرتی ہوں، تمہارا ان سے نہ جم پاتا ہو، تمہارا بگاڑ ہوتا ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلا اسٹیپ بتلایا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جیسے تھوڑی سی ناراضگی ہو، عورت کے اندر کوئی کمی دکھے، بس فوراً طلاق کا توپ اٹھاؤ اور 3 گولیاں داغ دو، طلاق طلاق طلاق۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلا اسٹیپ ہے۔ عورت کے اندر کمی ہے، عیب ہے، خرابی ہے، اس کے اندر کچھ کمی دکھ رہی ہے، فَعِظُوهُنَّ، تو سب سے پہلے اسے نصیحت کرو، نصیحت کرو پہلے۔ اگر وہ نصیحت سے اپنے طریقے کو، اپنی عادات کو، اپنے اخلاق کو، اپنی غلطیوں کو نہیں سدھارتی ہے تو دوسرا اسٹیپ اسلام نے بتایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں انہیں الگ کر دو، یعنی ان سے علیحدہ ہو جاؤ، الگ سو۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس تفسیر میں نقل کیا ہے کہ بستروں میں الگ کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا روم الگ کر دو، اور ایک معنی یہ ہے، بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ گھر ایک ہی ہو، روم ایک ہی ہو، لیکن بستر الگ ہو۔ اور ایک قول یہ ہے جو کہ بستر بھی ایک ہو لیکن پہلو بدل لو، منہ پھیر لو، یعنی ان کے طرف سے منہ پھیر کر کے الگ سو۔ اور یہ مرحلہ، یہ بات ایک عقل مند اور ایک اچھی عورت کے لیے بہت ہی تکلیف دہ کا مرحلہ ہوگا، وہ اپنے اعمال کو سدھار لے گی۔ اگر اس پہ بھی وہ اپنے آپ کو نہیں سدھار پاتی ہے تو تیسرا اسٹیپ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تم انہیں مارو، یعنی ہلکی پھلکی مار مار کر کے انہیں راہ راست پر لاؤ، سدھارو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ چہرے پر نہ ماری ہے،
یعنی اس سے یہ ہوا کہ ان کو مارو لیکن چہرے پر جو ان کی جو ہے خوبصورتی کا اور خوشنمائی کی جگہ ہے اس پر نہ مارو، اور ایسی مار نہ مارو جس سے ہڈیاں ٹوٹ جائیں، زخم آ جائیں، بلکہ ہلکی پھلکی مار مارو جس سے چوٹ لگے، نہ کہیں ہڈی ٹوٹے، نہ زخم آئے، اور نہ ان کی خوبصورتی بگڑے، بلکہ درد کا احساس ہو جس سے وہ اپنے اعمال کو سدھار لیں۔ اگر یہ تینوں مراحل کارگر نہیں ہوتے تو چوتھا مرحلہ ہے کہ عورت کی طرف سے، اس کے گھر خاندان سے ایک آدمی اور شوہر کے گھر خاندان سے ایک آدمی، یہ دو آدمی بیٹھ کر کے اور دونوں کے مسائل کو سن کر کے دونوں کے درمیان اصلاح کرا دیں، دونوں کو سمجھائیں، جس کی غلطی ہو، جس کی طرف سے زیادتی ہو، اسے اپنی زیادتیوں کو ختم کرنے اور ایک دوسرے سے اتفاق کرنے کی وہ ہدایت دیں، دونوں کے درمیان اصلاح کرائیں۔ اگر یہ مرحلہ بھی کارگر نہ ہو تو پانچویں مرحلے میں اسلام کا حکم ہے طلاق دینے کا، لیکن وہ بھی ایسے نہیں کہ اٹھے اور طلاق 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 دھڑا دھڑ 3 گولیاں مار دیں، نہیں، اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے کہ بیوی اپنی ناپاکی کے بعد غسل کرے اور اس کے بعد شوہر نے اس سے مجامعت نہ کی ہو، تو جس طہور کے اندر، جس پاکی کے اندر شوہر نے مجامعت نہیں کی ہے، اس میں وہ اسے طلاق دے سکتا ہے، اور اگر اس پاکی کے اندر مجامعت کر لیا تو پھر اسے طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے، پھر وہ اگلی پاکی کا انتظار کرے۔ جب اگلی مرتبہ عورت پاک ہوگی، اپنے حیض سے، اپنے ماہواری سے پاک ہو کر کے جب غسل کر لے گی تو مجامعت سے پہلے وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اگر اس طرح سے اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد طلاق دیا تو اس کے بعد بھی اسلام کا حکم کیا ہے؟ اسلام کا حکم یہ ہے کہ پھر وہ ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دے، اور 3 مہینہ یا 3 حیض جو عدت ہے، وہ عدت عورت اپنے شوہر کے گھر گزارے گی، اور اس 3 مہینہ یا 3 حیض کے عدت کے درمیان وہ شوہر سے خرچہ، کپڑا اور تمام امور جو ہے اس کا بیوی جیسا ہی رہے گا، سوائے مجامعت کے اور بیوی کے اور شوہر کے جو تعلقات ہیں اس تعلقات کے۔ اور اس 3 مہینے میں، عدت کے 3 مہینے میں شوہر کے گھر میں رہنے کی بھی علت ہے، اس کی حکمت ہے کہ اس طرح سے 3 مہینہ وہ اپنے گھر میں دیکھے گا، بیوی کو اپنے سامنے دیکھے گا، بچوں کا احساس ہوگا تو وہ اس سے رجوع کر لے۔ اب دیکھیے، بات کو مختصر کرتے ہیں، اس میں تفصیل زیادہ ہے، لیکن اختصار کہ پہلے نصیحت، پھر بستر کو الگ کرنا، پھر ہلکی مار مار کر کے اس کو تنبیہ کرنا، پھر حکم کو بٹھا کر کے اصلاح کی جو ہے اور اتفاق کرنا، اصلاح کرانا، اور اس کے بعد جو ہے 5ویں مرحلے میں جا کر کے طلاق دینا، اور وہ طلاق کے لیے بھی پاکی کا انتظار کرنا، اور طلاق دینے کے بعد پھر 3 مہینہ یا 3 حیض تک اپنے گھر میں ہی رکھنا۔ اب اتنے مراحل طے کرنے کے بعد آپ بتائیے انصاف کے ساتھ کہ کتنی عورتوں کا طلاق ہوگا؟ بہت کم، اس لیے کہ عمومی طور پہ جو طلاق دی جاتی ہے، آدمی غصے میں آیا، طلاق دے دیا، لیکن اگر اسلامی طریقے پہ عمل کرے گا تو غصے میں آیا اور اتنے مراحل سے گزرا، اتنے دنوں تک اس کا غصہ کہاں قائم رہے گا؟ ہاں، کوئی عورت ایسی نالائق ہو جو اپنے اعمال کو، اپنے طریقے کو، اپنی غلطیوں کو نہ سدھارے
اپنی نالائقی پر اور اپنی بد دماغی پر اڑی رہے تو اس کا طلاق ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت طلاق کے جو واقعات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، عورتوں کو طلاق ہونے سے بچ جائیں گے عورتیں، اس لیے کہ اتنے مرحلے سے گزرنے کے بعد ایک عورت اپنے غلطیوں کو سدھار لے گی، ایک مرد اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے گا۔ تو کون کہتا ہے اسلام نے عورتوں پہ ظلم کیا ہے کہ ایک منٹ میں اس کی ہستی کھیلتی زندگی کو تباہ کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے طریقے کو، اسلام کے اصول کو، اسلام کے ضابطے کو نہیں جانتے، وہ یہ غلطیاں کر کے کہ غصے میں آئے، دال میں نمک زیادہ ہوا، تھوڑی سی غلطی دیکھی اور اٹھایا طلاق کا توپ اور 3 گولیاں داغ دے، طلاق 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 طلاق، اور اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ العالمین تمام لوگوں کو کہنے اور سننے کے ساتھ اصلاح کی توفیق دے، آمین۔